الحمدللہ والصلاة لله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آپ تو مجھ سے باتیں سنیں گے، میں تو پہلے آپ سے کچھ سوال کروں گا۔ بیٹھتے ہیں، ہماری جتنی بھی محترمات بیٹھتی ہیں، محترم بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کروں گا، سب سے زیادہ دعا کہاں کی جاتی ہے؟ جی آپ کہتے ہیں بیت اللہ، بالکل ٹھیک ہے، بیت اللہ، مسجدوں میں، کچہریوں میں، لیکن میں کہوں گا کہ سب سے زیادہ دعائیں جیلوں میں کی جاتی ہیں، ہسپتالوں میں کی جاتی ہیں۔ بیت اللہ کی دعا کا تو انکار نہیں، وہ تو ہے ہی دعا کی آخری جگہ، اس کا میرا انکار نہ سمجھیے گا، وہ تو ہے ہی دعا کی آخری جگہ، مومن کا آخری محور مرکز اللہ کا گھر، حضور کا روضہ ہے۔ دعائیں سب سے زیادہ، میں کئی جیلوں کے سپرنٹینڈنٹوں سے ملا ہوں، میں کئی بار جیلوں میں گیا ہوں۔ ابھی میں 2-3 ہفتے پہلے قصور جیل میں گیا ہوا تھا، بڑی جیل ہے، مجھے کہنے لگے کہ یہاں بھٹو صاحب بھی رہے اور بھگت سنگھ تھا وہ بھی رہا۔ سب سے زیادہ جیلوں میں دعائیں کیوں ہوتی ہیں؟ انسان بے بس ہوتا ہے، انسان بے کس ہوتا ہے، سارے ہیلے، ساری زندگی، سارا نظام ختم ہو جاتا ہے، پھر ایک احساس ہوتا ہے کہ آخری سہارا دعا کا ہے، آخری سہارا دعا کا ہے، آخری سہارا، اور دعا ہمارا زندگی کا آخری سہارا۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ آخری سہارا، آخری آسرا۔ میں جیلوں میں جا کے سب سے زیادہ قرآن وہیں پڑھا جاتا ہے۔ میں سینٹرل جیل پشاور کی انگریز دور کی بڑی جیل ہے، وہاں ایک صاحب مجھے لے گئے، میں نے کہا مجھے قرآن دکھائیں۔ قرآن بولتا ہے میں گھسا ہوا ہوں، اس کا ورق گھسے ہوئے قرآن تھے، اتنے پڑھے قرآن، اتنی نوافل، اتنا تہجد، اتنی اشراق، اتنی چاشت، اتنی اوابین، اتنی صلاۃ الحاجت، اتنی صلاۃ کن فیکون، اتنی صلاۃ التسبیح، اتنا زیادہ۔ اگر ہم زندگی کے کچھ لمحے اللہ کو دے دیں، اللہ پاک پھر ایسی جگہوں پہ نہیں گزروائے گا جہاں ہمارا بس نہیں ہوگا۔ پرانی بات ہے، کراچی میں ایک سوسائٹی ہے، جب جمعہ میگزین نکلتا تھا تو میں کسی کا مہمان تھا، تو ان کا نام تو یوسف تھا، عیسو بھائی کہہ رہے تھے۔ عیسو بھائی جو ہے نا، سنڈے میگزین اور جمعہ میگزین تلاش کر رہے تھے، کہاں ہے، مل گیا۔ بہت دیر کے بعد آیا، میں کہ جمعہ میگزین لے کے کہاں گئے تھے؟ کہ میں ٹوائلٹ میں گیا تھا۔ جب مجھے جانے کا موقع ملا تو وہاں ایک کیبنٹ تھی، وہاں فکشن، ناول، کتابیں پڑھی تھیں۔ زندگی میں کچھ لمحے مسلح کو دے دیں ورنہ یہاں گزریں گے، زندگی میں کچھ لمحے اس کی تنہائیوں کو دے دیں ورنہ ایسی جگہ گزریں گے جہاں دل نہیں چاہے گا، جہاں من نہیں چاہے گا۔ دیکھیں اللہ پاک نے کائنات کو 2 نظاموں سے جوڑا ہے، ایک اسباب سے جوڑا ہے، ایک مسبب الاسباب سے جوڑا ہے۔ ہر مذہب میں دعا ہے، ہر مذہب میں دعا ہے۔ میں سندھ میں جاتا ہوں تو سندھ کے دریائے سندھ میں ایک جزیرہ ہے جس کو سادھو بیلا کہتے ہیں، کشتیوں میں ہم وہاں جاتے ہیں، وہاں دروازے کے اوپر جنت بنائی ہوئی ہے، پرانی جنت بنائی ہوئی ہے، ماربل کے اوپر نا جنت کا انہوں نے نقشہ کھینچا ہوا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، ان کے مذہب کے مطابق عیش کر رہا ہے۔ ایک اس طرف جہنم بنائی ہوئی ہے تو اس میں عذاب ہی عذاب ہے۔ ہر مذہب کے اندر ایک نظام ہے دعا کا، خیر کا اور شر کا۔ میں آج کچھ دعائیں ایسی بتاؤں گا کچھ زندگی کے ناممکن کو ممکن کر دیں گی۔ یہ لفظ میں نے کہاں سے لیا؟ یاد رکھیے گا، ناممکن میرے آپ کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ چیز ناممکن ہے، وہ میرے آپ کے لیے، اللہ کے لیے کہاں ہے؟ وہ تو میرے آپ کے مطابق ناممکن ہے، ہم کر نہیں سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم بے بس ہیں۔ اللہ کے لیے تو کوئی ناممکن نہیں ہے۔ ایک سوال دوسرا میں آپ سے کروں گا، ایک سے سوال بھی کر رہا ہوں، جواب بھی دے رہا ہوں، اور اسی جواب میں کچھ ہم راہیں بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، بیٹی اور بیٹے کو ڈگریاں دی، ڈائمنڈ، ہیرے، جواہرات کے سیٹ دیے، بنگلے ملے، کوٹیاں دی، گائیں بھینس دی جہیز میں، ٹرکوں کے ٹرک دیے، فیکٹریاں ملے مربے دیے، کھو دیے،
کوئی مجھے ایک بندہ بتا دے جس نے اپنی بیٹی اور بیٹی کو بخت بھی دیا ہو، مقدر بھی دیا اور نصیب بھی دیا۔ ہائے ہائے ہائے، نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے۔ ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے۔ کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے جس نے اپنی اولاد کو کہا بیٹا یہ میں بڑا مہنگا خرید کے لایا ہوں بخت کی سرٹیفکیٹ، مقدر کی اور نصیبوں کی، تو ایک بندہ مجھے بتا دے رب کعبہ کی قسم یہ بخت مقدر نصیب عرشی نظام ہے، اس کا فرشوں سے تعلق نہیں ہے۔ کتنی غربت اور تنگدستی کے مارے تھے، ایک سب میرے پاس آئے، بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، پریشان ہوں۔ میں نے ایک وظیفہ بتایا، میں نے کہا شادی بھی ہوگی، جہیز کا مطالبہ بھی نہیں کریں گے، ساری عمر تانا بھی نہیں دیں گے، اور رب تیری بیٹیوں کو رانی بنائے گا، نکرانی نہیں بنائے گا۔ وہ جیسے دیکھتا تھا، کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ ہاں، میں نے کہا میرے لیے ناممکن ہے تو میری آپ اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں ہے۔ اور میں اپنی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، میں ڈاکیا ہوں، میری اوقات یہی ہے، میں ڈاک کسی کی ہے، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مقصد نکل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے۔ اچھا قدرت کا نظام، بات ہوئی ہو گئی، میں نے اللہ کا نام دیا، اصل ہے یقین۔ یقین کے ساتھ کوئی بندہ کرے گا تو فائدہ ہوگا۔ میرے ہاتھ میں یہ بندوق ہے، میرے ہاتھ میں کسی پرندے کا، کتے کا شکار کر رہا ہوں، اور میرا ہاتھ اگر ایسے ایسے کانپ رہا ہے تو کیا شکار پہ لگے گا نشان؟ بے یقین زندگی نہیں۔ مجھے آج بھی ایک ندامت اور شرمندگی ہے، موت تک وہ شرمندگی، وہ ندامت میں نہیں بھلا سکوں گا۔ اندرون سندھ میں جاتا ہوں، ہندوؤں کے ہاں، سکھوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، میرے پاس مذاہب آتے ہیں۔ ایک مندر میں جانا ہوا، ایک جوان کو میں نے دیکھا، کوئی 32-23 سال کا یا 28 سال کا، وہ ایسے مورت کے سامنے جو رو رہا تھا، اب نہیں سوچ سکتے، زاریاں کر رہا تھا، اس کی کوئی مشکل تھی، اس کی کوئی پریشانی تھی، اس کا کوئی غم تھا۔ میں نے کہا طارق ساری زندگی تو ایسے شرمندہ رہے گا، کیا آج تک تو اپنے رب کے سامنے بھی ایسے رویا؟ تو نے آج تک اپنے رب کے سامنے اتنی منتیں کیجئے؟ تو اپنے آپ کو صاحب توحید سمجھتا ہے، تو رب یکتا پہ، تو ایک رب پہ یقین رکھتا ہے، اتنا رو رہا تھا، وہ اتنا رو رہا تھا، اسے یقین تھا، بات میں یقین کی کر رہا تھا، ملا ہے، ملے گا، مل کے رہے گا، ہوا ہے، ہوگا، میں پا کے جاؤں گا، آئیں تیرے در پہ کچھ لے کر جاؤں گا، میں ملے گا۔ اللہ کے نام پہ ایسا یقین ہو، اللہ کے نام پہ ایسا یقین ہو، اللہ کے نام وظیفہ، وہ قرآن کا یا حدیث کا ہے، اس پہ ایسا یقین ہو اور یقین کامل ہو۔ آسٹریلیا مسجد ہے، اسٹیشن لاہور کے ساتھ ایک آسٹریلیا مسجد ہے۔ پرانے دور میں ایک بندہ تھا، آسٹریلیا گیا، رب نے رزق دولت دی، اس نے آسٹریلیا بینک بھی بنایا تھا، موجود تھا، اب ختم ہو گیا، آسٹریلیا مسجد ہے۔ میں نے نماز پڑھی، میں ٹرین سے اترا، نماز پڑھی، ایک ٹھیلے والا کھڑا تھا، اس کی قسمہ پرسی میں نے دیکھی، بڑی پرانی بات بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ تجھے تونکر کر دے گا، میں نے اس سے کچھ پھل وغیرہ چیزیں لی، اسے پیسے دیے، میں نے کہا اگر تو ایک دعا پڑھ لے، سارا دن کھلی پڑھتا رہے، ایک مصلوب دعا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ مقروض ہوں، قرضوں کے پہاڑ ہیں، حالات، سختیاں، تلخیاں، مفلسی، تنگ دستی وغیرہ وغیرہ، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ دعا پڑھ، میں نے کہا اگر یہ دعا تو پڑھ لے، سارا دن کھلا، اٹھتے بیٹھتے سارا دن وضو میں وضو کھلا پڑھ لے، رب تیرے رزق میں برکت دے گا، رب تیرے رزق میں برکت دے گا اور عطا دے گا۔ اس کو میں نے لکھ کے دے دیا، اس کے اندر شوق تھا، میں نے اس کے فائدے بتائے۔ اچھا قدرت کا نظام، کچھ عرصے کے بعد جانا ہوا، میرے دل میں خیال آیا، اس سائیکل کے پیچھے نا ٹھیلا لگایا ہوا تھا، سائیکل کے نا پیچھے اس نے ٹھیلا لگایا ہوا تھا، میں نے کہا ایک بندہ ہوگا، اس سے ملوں گا، کیا بنا؟ میں نے پوچھا یہاں بندہ تھا، کہنے لگے ٹھیلے والا، کہنے لگا وہ ہے۔ میں وہاں گیا، مجھے ملا، بڑے زور سے ملا، اور اس کے آنسو تھے، پر وہ غم کے نہیں تھے، خوشی کے آنسو تھے۔ ہاں اس شخص کے تم سے مراسم متوں ہوں گے، وہ جھوٹ نہ بولے گا میرے سامنے آ کر، ڈھونڈا تھا جسے وقت کی دیوار گرا کر، خوابیدہ پرندوں کو درختوں سے اڑا کر، میں نہیں تو کہا تھا میرے دل میں رہا کر۔
اور ملا بڑی غور سے، مجھے محبت سے ملا. اس سے کہنے لگا آپ کیا بتا گئے؟ میں نے نہ دن دیکھا نہ رات، یقین کی طاقت سے پڑھا، توجہ سے پڑھا، دھیان سے پڑھا، پڑھتا گیا. یہ 7 والا ہوٹل چلتا بک رہا تھا. مجھ سے کسی نے کہا یہ ہوٹل بک رہا ہے. میں نے کہا اتنے تھوڑے پیسے میں کیسے لوں گا؟ میں اس کے پاس گیا کیونکہ اوپر سے دروازے کھل چکے تھے، وقت کے دروازے کھل چکے تھے. ان دعاؤں کی طاقت ہے، ان دعاؤں کی قوت ہے. اوپر کے دروازے کھل چکے تھے. میں نے کہا ایسے. انہوں نے کہا تم دیکھے ہوئے آدمی ہو، جتنے ہیں دے دینا، باقی دے دینا، جا تیرا ہوٹل تیرا ہے. دکانوں کا مالک ہے، پراپرٹیوں کا مالک ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ مصنون دعا ہے. اللہم اکفنی، ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا، توجہ سے. مختصر دعا ہے، اپنی کی سائٹ پہ پڑی ہے. ہر مصنون دعاؤں پہ توجہ کریں گے، ایسے کھولیں گے نیٹ کی دنیا میں، پڑی ہے، ذرا غور سے سنیے گا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. اے میرے مولا، میں تجھے کفایت مانگتا ہوں پر حلال سے حرام سے نہیں. مالداری مانگتا ہوں پر حلال سے حرام سے نہیں. خوشحالیاں مانگتا ہوں پر حلال سے نہیں، حرام سے نہیں، حلال سے. اللہ بڑا گھر، بڑی سواریاں مانگتا ہوں، تیرے لیے کون سی دیر ہے؟ حلال سے حرام. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک. مجھے غنی کر دے، مجھے پتہ ہے غنی تیرے ہوگا فضل سے. محنت کرتے کرتے زندگیاں گزر گئی، ہڈ بال دیتے، ہڈ گل گئے. پرانا لفظ کہہ رہا ہوں، میری ہڈیاں گھس گئیں. باپ بھی غریب تھا، اس کا باپ بھی غریب تھا. غربت کی بھی ہوتی ہے، عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلہ رہا تو آرام. یا رخت صف اقامت کا سر انجام ہے بیچا، اس منزل پر خوف پہ آرام ہے بیچا. عقبہ کے سوا یام کا ہر کام ہے بیچا. غربت میں زندگی گزر گئی. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ. مولا مجھے غنی کر دے، مجھے پتہ ہے غنی تیرے فضل سے ہوگا، تیری رحمت کی نظر سے ہوگا. امن سوا، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. دردی گدائی کی کرنی، ایک درد حضوری ہو جائیے، دردی گدائی کی کرنی. مولا مجھے اپنے در کا. یہ میں نے اس دعا کا تھوڑے سے ترجمے کا مفہوم عرض کیا. اب میں پھر دعا بتاتا ہوں. میری درخواست ہے، آنے والا وقت بڑا مشکل آ رہا ہے. کسی کو پتہ نہیں تھا 9/11 کا، کسی کو پتہ نہیں تھا کرونے کا، کسی کو پتہ نہیں تھا اس مہنگائی کا. اور یہ 9/11 کرونے، یہ مہنگائیاں، یہ ہمارے بادشاہوں کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے. مٹھی بھر کے اوپر کنکر پھینکے تو اوپر سے پھول نہیں گریں گے، کنکر گریں گے. اور مٹھی بھر کے پھول کی پتیاں پھینکے تو اوپر سے پھر پھول ہی تو گریں گے. اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے بادشاہ ہوں گے. اعمالکم احوالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ہم ویسے حال لائیں گے، ویسے نظام عالم کو لائیں گے. سنیں دعا کو. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. اس کو دن دیکھے نہ رات، صبح دیکھے نہ شام، ہر حالت میں پاگل ہو کے پڑھیں. ابھی ایک ہمارے مخلص بیٹھے تھے، مجھ سے کہنے لگے وظیفے کی تعداد کوئی خاص لکھ دیں. میں کہا لکھیں. میں نے آفتاب صاحب سے کہا کہ لکھیں. آفتاب نے کہا لکھوائیں. میں نے کہا لکھیں پاگل. اب آفتاب صاحب پاگل لکھ کے مجھے دیکھتے ہیں. پاگل گل پائی بجامنی بندی ہے. پاگل ہو جا، یہ تعداد ہے. اور دیوانوں کو ملتا ہے، عقل سے سوچنے والوں کو نہیں ملتا. دیوانوں کو ملتا ہے، عقل سے سوچنے والوں کو نہیں ملتا. میرے بڑوں نے اپنی کتابوں میں، میرے بڑوں نے اپنی یادداشتوں میں، میرے بڑوں نے اپنی نوشتوں میں بہت سے وظائف لکھے ہیں. میرے سگے پردادا 1919 میں اسٹیٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے اپنے وظائف لکھے ہیں، اپنی تسبیحات لکھی ہیں. میں لوگوں کو بانٹ رہا ہوں. یقین. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. حالات، معاشی کرائسس، فائنانشلی کرائسس بڑھ رہے ہیں اور بڑھیں گے. اس کی وجہ ہے برکت کا دور ختم ہوتا جائے. مدینہ منورہ میں ایک درویش ہے، ایک اور واقعہ سنا رہا ہوں اور ساتھ ایک وظیفہ بھی دے رہا ہوں. میرا جانا ہوتا ہے تو میں مغرب سے عشاء ان کے ہاں بیٹھتا ہوں. تو ان کا نا بہت خوشحال ہیں، اسکان میں گھر ہے. تو ایسے جیب سے نا نوٹ نکالتے ہیں، وہاں 500 کا بڑا نوٹ ہے ریال کا. چپ کر کے ایسے دیتے ہیں. میں نے کہا مال کہاں سے آیا؟ مجھے ایسے زبان پکڑ کے کہتے چپ. ہنستے ہیں تو پھر اپنی زبان پکڑ لیتے ہیں. مجھے کہنے لگے آئندہ دفعہ آپ کی فلاں دوا ہے وہ مجھے چاہیے. میں نے اس کی بڑی تعریف سنی ہے، میری جڑی بوٹیوں کی چھوٹی موٹی دوائیں ہیں، اسی سے اللہ لنگر چلا دیتا ہے. تو وہ لائیے گا.
تو میں گیا تو میں نے کہا، کہنے لگے دوائی، میں لایا ہوں، میں کل لاؤں. نہیں بھائی ابھی چلو میرے کمرے میں. ہوٹل سامنے تھا. جب ہم ہوٹل کے کمرے میں گئے نا تو ان کے منہ سے ایک لفظ نکلا، اچھا. میں کہا اب راز پتہ چل گیا، اس وظیفے کی برکت سے یہ نوٹ بانٹے جا رہے ہیں. ارے ہاتھ پہ ہاتھ مارا زور سے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں اس وظیفے کا عامل ہوں، میں نے جھولیاں بھری ہیں، میرے بڑوں نے بھری ہیں، اور یہ صدیوں سے کنز العمال کی روایت ہے. مجھے حدیث کا، میری کوشش ہے ہر عمل کا ثبوت ہو، ہر عمل کا ثبوت ہو. تو پھر اپنا واقعہ سنایا جو سننے کی بات ہے. کہنے لگے ہم لوگ انڈیا کے ہیں، جب آئے تھے مدینہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. غربت تھی. غربت نہیں تھی، مفلسی تھی. مفلسی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس فلوس ہی نہ ہو، پائی پیسہ ہی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، پینی کچھ بھی نہ ہو. ہمارے بڑے کیا کرتے تھے؟ مدینہ کی سبزی منڈی سے گلے ہوئے پھل، گلی ہوئی سبزیاں لاتے تھے، کاٹتے تھے، دھوتے تھے. اور بعض اوقات نہ نمک اور ہوتا تھا نہ مرچ ہوتی تھی. کتنی غربت، بس ابال کے کھا لیتے تھے. ایک درویش آئے، انہوں نے یہ وظیفہ بتایا، اس کو پڑھنا شروع کر دیں. کہا بس ہم پڑھتے گئے. اب تونگری کا یہ عالم ہے. مجھ سے کہنے لگے میرے پاس اتنے ملین ہیں، فلاں کاروبار ہے، فلاں کاروبار ہے، فلاں کاروبار ہے، فلاں کھا گیا، وہ فلاں کھا بھی گیا میرا پیسہ. اتنے ملین ہیں، آپ تاجر ہیں، کہاں لگاؤں؟ تو میں نے ان سے مشورہ دیا آپ خوشبو پہ لگا دیں. خوشبو کا کام پورے ورلڈ میں اچھا کام ہے. اب وہ وظیفہ بتاؤ. بالکل مختصر ہے. اب اس وظیفے کی روایت بتاتا ہوں. کنز العمال ایک حدیث کی مضبوط روایت ہے، حدیث ہے. ایک دکھیارا، غم کا مارا آقا کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت ہے، تنگ دستی ہے، گھر میں فقر ہے. تو آپ نے فرمایا جب گھر میں جایا کر، بس 2 چیزیں ہیں مختصر. اللہ والو 2 چیزیں مختصر. جب گھر میں جایا کر سلام کیا کر، ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیا کر، بس وضو یا بے وضو سلام کیا کر اور ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیا کر کے دیکھیں تو صحیح. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا. آپ کہتے ہو کیا ہوگا؟ کر کے دیکھو تو صحیح. میرے آقا کے وظیفے. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا. نہ خدا تم، بحر تم، کشتی بھی تم، ساحل بھی تم. وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا. میں بھی تم، مینا بھی تم، ساقی بھی تم، محفل بھی تم. میں بھی تم، مینا بھی تم، ساقی بھی تم، محفل بھی تم. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا. نہ خدا تم، بحر تم، کشتی بھی تم، ساحل بھی تم. ایک دفعہ سلام اور ایک دفعہ سورۃ قل هو اللہ گھر میں داخل ہوں. اور میں نے اس کا ایک اور پیکج طاقتور تیار کیا ہے. پوری دنیا میں میرے روحانی پیکج چلتے ہیں. میں ابھی یوٹیوب کی میں اب دکھا رہا تھا ڈاکٹر صاحب کو بھی اور اپنے مخلصین کو بھی. 1 ارب 6 کروڑ کتنا ہے؟ 1 ارب 7 کروڑ صرف ایک چینل کے ہیں ہمارے ویوز، اور کچھ لاکھ. ہمارے 8 چینل ہیں. یہ صرف ایک چینل کے ہیں. پوری دنیا زبانوں میں کام ہو رہا. انگلش، اردو، رشین، ازبک، پرشین، بنگلہ، ہندی، پتہ نہیں اور کس کی زبانوں میں خیر پھیل رہی ہے. میں ایک پیکج دیتا ہوں اس کا. ابھی کمرے سے داخل ہوں. یہ صحابہ کا عمل تھا. صحابہ کرام کے بارے میں ہے، درخت کی اوٹ سے نکلتے تھے تو دوسرے درخت میں آتے تھے، سلام کرتے تھے. ایک اوٹ سے ایک جگہ سے نکلتے تھے، دوسری جگہ آتے تھے، سلام کرتے تھے. میں اس کا پیکج دیتا ہوں ہمیشہ. گھر کی خواتین ہیں، وہ کہتی ہیں ہم سارا دن گھر رہتی ہیں، دروازے سے باہر نکلتی نہیں. ایک کمرے سے نکلے دوسرے کمرے میں دل میں سلام کریں. فرشتے موجود ہیں، جنات موجود ہیں، ارواح موجود ہیں. کوئی نظر نہیں آ رہا. عمل پورا کریں، سلام کریں اور قل هو اللہ پڑھیں. کچھ عرصہ کر کے دیکھیں تو صحیح. ایک اور واقعہ سن. ایک صاحب ہے کراچی میں، ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی ان کے لیے پہلے سے بک ہوتی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب ایک جگہ، وہاں کے رہنے والے کہنے لگے ہماری چچی، ہم گھر میں رہتے تھے، درمیان میں دیوار تھی چھوٹی سی. وہ مالدار تھے، ہم غریب تھے. ایک وقت ایسا آیا، میں اسکول سے آیا نا، اما سے کہا ماں بھوک لگی ہے. کہہ لگا بیٹا 3 روٹیوں کا آٹا ہے پر لکڑیاں نہیں. 3 روٹیوں کا آٹا ہے، بچے بہت سارے تھے، چلو 1 روٹی میں تجھے دے دوں گی، 2 ہم مل کر گزارا کر لیں گے. ہمارے گھر میں غربت تھی اور ہماری چچی کیا کرتی تھی، جو پھل کھاتی تھی چھلکے ہمارے گھر پھینک دیتی تھی. سڑو،
ہم یہ ہیں، جلو۔ جو چیز کھاتی تھی ہمارے گھر پھینک دیتی تھی، میری ماں چپ کر کے رو کے وہ چھلکے اٹھا کے باہر پھینک دیتی تھی۔ چچی کا حسد یہ تھا، کینہ یہ تھا۔ ہاں، کہا کہ میری اماں باتیں کر ہی رہی تھی تو ہمارے گھر میں ایسے ہوا کیا؟ چچی کے گھر آئی لکڑیوں کے آگے شاخیں ہوتی ہیں جس میں کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس نے وہ پتلی پتلی شاخیں توڑی اور کانٹوں والی ساری شاخیں اٹھا کے ہمارے گھر پھینکی۔ اماں کہنے لگی بیٹا لکڑیاں آ گئی۔ پہلی مدد، ایک وظیفہ بتا رہا ہوں میں، کہا کہ میں نے پہلی مدد اس وظیفے کی یہ دیکھی، اماں نے وہ کانٹوں والی لکڑیوں سے آگ جلائی اور روٹی پکائی اور روٹی پکا کے مجھے دی۔ میرا دل ٹھنڈا ہوا، وظیفہ پڑھتا رہا۔ کسی فقیر درویش نے بتایا تھا، پڑھتا رہا۔ آج وہ پاکستان کے بڑے مالداروں میں ہے، اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ سلام اور کل اللہ۔ صدقت یا رسول اللہ۔ جبریل سچا، وہی لانے والا، رب سچا، وہی دینے والا، وہی جس پہ نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے، جن صحابہ اہل بیت نے ہم تک پہنچایا سچے، محدثین فقہاء نے پہنچایا سچے، اور یہ مسلسل تجربات بڑھتے گئے۔ چھوٹے چھوٹے عمل بتا رہا ہوں۔ میرے پاس ایک اور عمل بھی ہے، اگر آپ وہ کرنا چاہیں، ایک اور عمل بھی ہے۔ آپ کہیں کہ ہم طاقتور عمل چاہیے تو پھر صرف 2 چیزیں مجھے لا کے دے دیں، شیر کے کان کی میل اور اس کی مونچھ کا ایک بال۔ یہ عمل بھی ہے میرے پاس، کہو تو میں یہ بھی دے دوں۔ شیر کے پاس السلام علیکم، میں نے کہا بھائی جان خیریت، کہاں سے ہے؟ فیصلہ آباد۔ سبحان اللہ، آؤ بسم اللہ، سجان آمن تے ہاں ٹھرے آتا صحیح۔ اچھا ایک اور عمل بھی ہے، اگر آپ کو میرے عمل مشکل نظر آ رہے ہیں، کون کو لوگ اللہ پڑھے، کون سلام کرے، مگرمچھ کا پتا لے آئیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ مگرمچھ کے پاس جائیں کہ آپ کا پتا چاہیے، بسم اللہ، آؤ 7 بسم اللہ۔ آپ کو امت پہلے ہی دکھی ہے، دکھ تو پہلے ہی دکھے ہیں، ان کے لیے آسانیاں، ان کے لیے ایسی چیزیں جس میں سکھ ہی سکھ ہو، جس میں راحت ہی راحت ہو۔ میرے پاس آتے ہیں جی ہم ٹاپر بننا چاہتے ہیں، ہم اپنے امتحانات کی دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ میں اس وظیفے سے ہمیشہ میں نے پوزیشن لی، اپنی تعلیمی دنیا میں ہمیشہ پوزیشن لی۔ یا حسیب، ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں، امتحان سے پہلے 3300 دفعہ، امتحان کے بعد 3300 دفعہ گڑ گڑا کے اولا کے درود پاک پڑھیں۔ یا حسیب، بہت طاقت ہے اس میں، تعلیمی دنیا میں، تعلیمی میدان میں، اور اپنی زندگی کی کامیابیوں میں۔ یا حسیب بہت طاقتور عمل ہے اور نہایت طاقتور عمل ہے۔ میں ایک ملک میں گیا تو ایک بندہ نا یہ کانٹا لگائے بیٹھا تھا، اس نے 2 کانٹے ایک کانٹا لگائے بیٹھا تھا، 2 اور بھی دریا میں نے ساتھ بیٹھ کے ایک آیت پڑھنی شروع کر دی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، جو پڑھے گا 2 چیزیں ملیں گی، روٹی بھی ووٹی بھی، بیوی بھی ملے گی، روٹی بھی ملے گی۔ جس کی شادی اور رشتوں میں رکاوٹ ہے میں ان کے لیے تحفہ دے رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آپ کو زیادہ وقت نہیں ہے، 11 بار صبح شام پڑھ لیں۔ آپ کی شادی ہو چکی ہے، نسلوں کے لیے پڑھیں، آنے والا وقت بڑا مشکل ہے۔ آپ کی شادی نہیں ہوئی، اللہ غیب سے عرشوں سے بہترین رشتے، محبتیں، پیار اور نظام عطا فرمائے گا۔ اچھا میں نے اس کا تصور کر کے پڑھنا شروع کیا، رب انی لما انزلت الی من، تھوڑا ہی پڑھا تھا، ایک دم اس کی کانٹا ہلا، 2 مچھلیاں اکٹھی آئیں، اور دوسرے دوڑتے آئے کہ ایک کانٹے میں 2 مچھلیاں کیسے آئیں۔ انہیں پتہ نہیں ہے، ساتھ فقیر بیٹھا تھا، اور فقیر بھی کیا ہے، فقیر تو کچھ پڑھ رہا تھا تبھی فقیر ہے۔ اگر فقیر کے پاس یہ نہ ہو، اسے فقیر کون کہے؟ اسے دنیا کا دھتکارا ہوا کوئی بندہ کہے۔ فقیر کے ساتھ بھی دعا تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ہمارے ایک شیخ صاحب ہیں، آج مجھے ایک دوست نے کہا ایک بات، میں کہ یا تو شیخ ہے یا آ رہی ہیں۔ ہمارے ایک شیخ صاحب ہیں، وہ کہنے لگے میں کھانا کھا رہا تھا، 2 ساتھ بیٹھے کھا رہے تھے، ان کے پاس لاجواب ڈش تھی۔ میں کہ یا اللہ، سوال کرتا ہوں تو بات خراب ہے۔ میں نے یہی پڑھنا شروع کر دیا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے بھائی جان آپ بھی کھائیں ہمارے ساتھ۔ میں کہ نہیں، کہا انہوں نے بہت سارا اٹھا کے مجھے دے دیا اور میں مزے سے کھا رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں رب انی لما انزلت الی۔
انسان جب بے بس ہو جاتا ہے پھر کس سے مانگتا ہے؟ یہ گھنٹیاں، یہ مورت، یہ ہنومان، یہ ننکاری دیوی، یہ سارے نظام کس لیے ہیں؟ کوئی ایشور کہے، کوئی اللہ کہے، کوئی گاڈ کہے، کوئی خدا کہے، یہ کیا ہے؟ ایک ہستی ہے جس سے مانگے، مانگنے کا مزاج بنائیں۔ اور کیسے مانگیں گے؟ کیسے مانگیں گے؟ جب بے چین ہو کے مانگیں گے، امن یجیب المضطر، اضطراب کی دعاؤں سے مانگیں گے، اللہ دیتا ہے اور غیب کے خزانوں سے دیتا ہے۔ کراچی میں کچھ عرصہ ملاقاتیں کرتا تھا، پھر رش زیادہ ہو گیا، چھوڑ دیا۔ کراچی میں طارق روڈ کے ساتھ ایک جگہ ہے ہیل پارک، تو جھیل پارک، میں وہاں ایک بڑا کلینک تھا، وہاں ملاقات کرنا۔ شام کو میری فلائٹ تھی واپسی کی، بہت دنیا تھی، میں معذرت چھوڑ کے آیا۔ میں نے ایسے دیکھا نا، عزیز بھائی تھے گاڑی لے کے کھڑے تھے ایئرپورٹ کے لیے، تو ایک بندے کو ایسے دیکھا، میں کہا جاؤ ملاقات چاہتے ہو، آ جاؤ، گاڑی میں بٹھا لیا۔ پٹھان تھا، میں نے کہا تجھے کیسے بٹھایا؟ کہہ رہے تم کیوں نہ بٹھاتا؟ پٹھان نے سینہ تان کے کہا یار تم کیوں نہ بٹھاتا، ہمیں بٹھاتا نا گاڑی میں۔ میں نے کہا تو نے کیا کیا تھا؟ کہا میں نے اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھا، 1 دفعہ حمد شریف پڑھی، 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھا، یہ مسلسل پڑھ رہا تھا، تمہارا نظر ہمارے اوپر پڑا ہے۔ پھر اپنا واقعہ سنایا، کہا میں کوہاٹ کا رہنے والا ہوں، چھٹی پہ جا رہا تھا، سپاہی ہوا، گچڑی، بچے، بیوی لے کے، ہمارا ایک افسر تھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کا نام تھا سبحان اللہ خان۔ کہہ رہے سبحان اللہ خان کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کوہاٹ چھٹی پہ جا رہے ہیں، آؤ جلدی کرو، ہمارا ایک جہاز جا رہا ہے، اسی میں بیٹھ جاؤ۔ ایئر کرافٹ، کیا جہاز میں بٹھا کے مجھے کوہاٹ پہنچا دیا۔ میری زندگی میرے دادے پردادے نے کبھی جہاز نہیں دیکھا تھا، اور میں گمان نہیں کر سکتا تھا میں جہاز میں پہنچ سکتا ہوں۔ اعمال کی دنیا تقدیروں کو بدل دیتی ہے، تدبیروں کو بدل دیتی ہے، احوال کو بدل دیتی ہے، حال کو بدل دیتی ہے، جذبوں کو بدل دیتی ہے، سوچوں کو بدل دیتی ہے۔ میں 1984 سے تسبیح خانے کی اس پیغام کو دے رہا ہوں، 2024 40 41 سال میری زندگی کا لگا ہے، اسی پیغام کو بھی پھیلا رہا ہوں، اسی پیغام کو بھی پھیلا رہا ہوں، اور میری ہر وظیفے کے پیچھے قرآن و حدیث کا ثبوت، مستند کتابوں کا ثبوت ہے۔ ایک اور تحفہ دیتا ہوں، جو شخص عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے یا رحمان پڑھے گا، وہ سانس میں جتنا پڑھ سکے سانس روک کے یا رحمان پڑھے گا، اللہ اسے 2 چیزیں عطا فرمائیں گے، عطا فرمائیں گے۔ ایک اولاد سے محروم نہیں رکھیں گے بے اولادوں کے لیے، اور دوسرا اللہ پاک اس کو حاسد، دشمن اور نظر بد اور شر سے بچائیں گے۔ اچھا، ہماری بھی ناواقفیت ہے، ہم کہتے ہیں انگریز کو گورے کو نظر بد نہیں لگتی، جادو جنات نہیں ہوتا، انگریز جو ہے مریخ چاند پہ سمندر کے نیچے کہاں پہنچ گیا، ہم وہ جادو جنات کی پتھر کی دود کی باتیں کر رہے ہیں، ہماری ناواقفیت ہے۔ مجھے اگر یہ کوئی بات لوگ کہتے ہیں تو مجھے ان پہ ترس آتا ہے، نفرت نہیں آتی، اور ان سے محبت میری بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ وہ سب کچھ ناواقفیت کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے انگریز گورے کی اب تک سینکڑوں کتابیں جمع کی ہیں، اپنی کی سائٹ پہ ڈالی ہیں، آج بھی اپنی کی سائٹ پہ جا کے آپ کلک کریں جادوئی لائبریری، ابھی کلک کریں، آپ فوراً نکلے گی جادوئی لائبریری، اپنی کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ جادوئی لائبریری نکالیں۔ انگریز جو جادو کو، نظر بد کو، اور انگریز جو پراسرار دنیا کو مانتا ہے، وہ دنیا میں اس کی ڈاکومنٹریاں بنائی ہیں انہوں نے بے شمار۔ میں نظر بد کے بارے میں ایک بات کہوں گا، نظر بد کے بارے میں جس ملک میں جاتا ہوں، کچھ ملکوں میں گیا ہوں، وہ ایک لاکٹ ہوتا ہے نظر بد کا، یہ والا وہ لاکٹ ہوتا ہے نظر بد کا۔ نظر بد کا خیال کیجیے گا، نظر بد کا خیال کیجیے گا۔ اور آج اگر آپ کو احساس ہے کہ آپ کو نظر بد ہے، اسپیکر کی آواز کم ہے، اگر آپ کو احساس ہے کہ آپ کو نظر بد ہے، تو میں ایک درخواست کروں گا، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے صرف 11 بار پڑھیں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، صرف 11 دفعہ۔ بعض اوقات آپ محسوس کریں گے آپ کی شکل بگڑ گئی ہے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھیں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، شیشے کے سامنے آپ کو ایسی طاقت ملے گی۔ بیماریاں ہیں، ذہنی ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن وغیرہ وغیرہ کیا ہے، اعصابی کھینچاؤ، تناؤ ہے، آپ کسی روگ میں مبتلا ہیں، ایک بیماری سے نکلتے ہیں دوسری میں، ایک دکھ سے نکلتے ہیں دوسرے میں، ایک پریشانی سے نکلتے ہیں دوسرے میں، آپ یہ تجربہ تو کر لیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ صرف 11 بار پڑھیں، وضو بے وضو ہر حالت میں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ آپ زندگی میں تازگی دیکھیں گے، صحت دیکھیں گے، تندرستی دیکھیں گے۔ اس وقت تو پورا یورپ دونوں کی طرف بڑھ رہا ہے، مراقبے کی طرف بڑھ رہا ہے۔
سائیکالوجی نہیں، اب پیرا سائیکالوجی اس سے بھی آگے کی دنیا کی طرف بڑھ رہا ہے. پورا ویسٹ تھک چکا ہے زمانہ اس زمانے کے نظام سے. اب دعاؤں کی طاقت بڑھ رہی ہے، دعاؤں کا نظام بڑھ رہا ہے، دعاؤں کی توجہ بڑھ رہی ہے. ایک پیکیج دیتا ہوں. ایک میرے پاس نا گدا ریڈی والا آیا، میری حویلی ہے، اپنی خاندانی گھر ہے وہاں، تو حویلی کے سامنے گدا ریڈی والا آیا. کہنے لگا غریب ہوں بہت زیادہ، کوئی دعا کر. میں نے کہا 5 روپے خرچ کرواؤں گا. یہ آج سے کوئی 20-25-30 سال پہلی بات ہے. 5 روپے میں اچھی خاصی ٹافیاں آ جاتی تھی. 5 روپے خرچ کروں گا. میں نے کہا 5 روپے کے لیے ٹافیاں، بچے تیرے بھی بہت سارے ہیں اور محلے کے بچے بھی اکٹھے کر لے. بچے اکٹھے کر کے سامنے بٹھا اور دعا مانگ، ٹوٹی پھوٹی کریم دل کی دنیا خوب جانے. دعا مانگ اور بچوں کو کہیں آمین کہیں. یہ میرے پاس طاقتور پیکیج ہے. میرے پاس روایت ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں سے دعائیں کراتے تھے. بڑی بڑی ہستیاں بچوں سے دعائیں کراتی تھیں. یہ چھوٹے نابالغ بچے فرشتے ہوتے ہیں، ان کے پاس گناہ کا خیال نہیں، گناہ کا تصور نہیں، گناہ کا ذہن، غلطیاں ہوتی ہیں پر وہ گناہ نہیں ہوتے. یہ معصوم ہے. میں نے ان کی دعاؤں میں بڑی طاقت دیکھی ہے، بہت طاقت. میں نے کہا ٹافیاں پہلے نہ دینا، بھاگ جائیں گے. ٹافیاں رکھ سامنے اور ان کو بٹھا اور مانگ دعا اور ان کو کہیں آمین کہیں، آمین کہیں. بہت ساری دعا کر. کچھ ہی عرصے کے بعد، کچھ سال 2 سال کے بعد مجھے ملا. کہنے لگا آپ نے مجھے کیا بتا دیا؟ تمنگر ہو گیا ہوں، مالدار ہو گیا ہوں، خوشحال ہو گیا ہوں. اس نے جو لفظ مجھے کہا نا، کہنے لگے حکیم صاحبہ میں رج کھانا، رج یعنی پیٹ بھر کے کھاتا ہوں، پہلے پیٹ بھر کے نہیں کھاتا تھا. بچوں سے دعا کرایا کریں. میں تو بچوں کے جھوٹے پیتا ہوں. بچہ جہاں منہ لگا، اچھا اس میں لعاب بھی جائیں گے، ذرے بھی جائیں گے، تھوکے بھی جائیں گے. پہلے بتا دوں، آقا نے فرمایا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. اور میں اس کی سائنس کی جسٹیفیکیشن، اس کی لاجک دیتا ہوں. میری کوشش ہے، میں سائنس کا طالب علم ہوں. میری پہلی کتاب جو آئی تھی سنت نبوی اور جدید سائنس، وہ 1996-97 میں آئی تھی. وہ 1850 صفحات کی کتاب ہے. ایک اور کتاب ہے معالجات نبوی علاج، وہ تقریباً 2400 صفحوں کی کتاب ہے. میری سائنس پہ، میری جو امریکہ سے ڈاکٹریٹ PhD ہے وہ بھی جڑی بوٹیوں پہ ہے. میں طالب علم ہوں. سائنس کہتی ہے کہ بچوں کے جھوٹے کے ساتھ آپ نیٹ کی دنیا میں اٹھا کے دیکھیں. بچوں کا جھوٹا جس بیماری کے لیے پیئیں، ان کے آنسو گرتے ہیں، اٹھا کے نہ ان کے آنسو جس زخم پہ لگائیں، جس دکھ پہ لگائیں، جس پریشانی پہ لگائیں، تجربہ کر لیں. وہ زخم نہیں ہے، وہ مرہم ہے، آئنٹمنٹ دنیا کی آخری ہے. اتنا تو ہے، حدیث میں آتا ہے میرے حضور جب بچے روتے تھے نماز مختصر کر دیتے تھے، اپنی نماز مختصر فرما دیتے تھے. نماز، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے نا، ان کو اٹھا کے سینے پہ رکھ دیتا تھا اور اللہ سے دعائیں کرتا تھا، مولا میرا سینہ سیاہ ہے، یہ نور ہی نور ہے، ان کا نور میرے اندر منتقل کر دے، میری سیاہی ان میں منتقل نہ کر، آپ سینے کو نورانی پائیں گے. کر لیں تجربہ. میرے پاس تو بچوں کے پیکج ہیں. بچوں کا جھوٹا، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. میرے آقا نے فرما دیا، بس مجھے کچھ دلیل کی ضرورت نہیں ہے. سائنس تو اب اس مومن بچوں کے جھوٹے کے شفا کے اوپر تو کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے کہ اس میں کتنی شفا ہے. کوئی وائرس بیکٹیریا نام کی کہانی ہی نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کریں اور ان کو چھوٹا نہ سمجھیں. اتنا سا کیل ہوتا ہے 1 پائی پیسے کا، تیری کروڑوں کی گاڑی سڑک پہ کھڑی ہوتی ہے. آج چلتے چلتے نا ہم موٹر وے سے اترے فیصل آباد کی طرف، گاڑی میں ہلکی ہلکی آواز آئی، ایک طرف گاڑی کھڑی کر دی. وہ پتا چلا کہ جو وہ ڈیوائیڈر ہے نا اس کے ساتھ جو گاڑی کی وہ شور لگتا تھا، اسے زوں زوں کی کوئی آواز آتی تھی. ہم نے سمجھا کہ ہمارا کچھ ہو گیا. ایک پل میں گاڑی سڑک پہ کھڑی ہو گئی. کچھ نہیں تھا، اللہ کا فضل تھا. ایک چھوٹی سی چیز گاڑی کو کھڑا کر دیتی ہے. اس کو تو ہم مانتے ہیں، کیل کو مانتے ہیں، کیل کو مانتے ہیں. ایک چھوٹی سی چیل بڑے جہاز کو نیچے گرا دیتی ہے. چھوٹا سا پرندہ، چھوٹی سی چیل جہاز کو نیچے گرا دیتی ہے. اس کو تو مانتے ہیں. عرشوں سے اترے نظام، عرشوں سے اترے نظام، ان کی طاقت ہے. اندرون سندھ میں مجھے ایک ہندو ہے، وہ کالے جادو کا بہت بڑا استاد ہے. عمر کوٹ میں بھی میرے ساتھ تھا. عمر کوٹ میں گیا، تھر میں گیا. وہاں کے ایک ہندو ہیں، MNA MPA ہوتے ہیں، ان کے ہاں میرا جانا تھا. تو مجھ سے کہنے لگا آپ مسلمانوں کو نہیں کہتے، یہ کالے پیلے جادو کے لیے میرے پاس آتے ہیں.
اور جب مجھے پریشانی ہوتی میں پڑھتا ہوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں اور میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں میرے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ان چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں. میں نے کہا ہے نا والدین سب کچھ دے سکتے ہیں پر بخت مقدر اور نصیب نہیں دے سکتے. بخت مقدر وہ یہی لمحہ ہے، وہ یہی ساتھ ہے. 4 بہنیں 2 بھائی، 2 بہنیں 4 بھائی یا بہن بھائی ہوتے ہیں، کیا سب کا مقدر نصیب ایک ہوتا ہے؟ میرے والد صاحب ہمارا ذمہ دار گھرانہ ہے، اپنے باغات ذمہ دار، ان کے لیگل ایڈوائزر تھے ایک انصاری صاحب، بڑے اونچے وکیل تھے. میں نے آنکھوں سے دیکھا بڑا بھائی کپڑے دھو کے چھوٹے بھائی کو دے جاتا تھا، اسی کے گھر سے روزی روٹی چلتی تھی، اور چھوٹے بھائی کے پاس مال ہی مال تھا. تقدیر کے فیصلے اوپر سے ہیں، تقسیم کے فیصلے اوپر سے ہیں. اپنی زندگی میں کچھ دعائیں شامل کر لیں، اپنی زندگی میں یہ موتی شامل کر لیں، اپنی زندگی میں یہ چیزیں شامل کر لیں. رب آپ کو عزتوں کا اور دولتوں کے دروازے کھلوا دے گا. ایک اور پیکج دیتا ہوں. گوشت تو کھاتے ہیں، ہڈیاں نہ پھینکا کریں. آج کے بعد ہڈیاں نہ پھینکا کریں. جاگ رہے سو رہے ہیں، جاگ رہے ہڈیاں نہ پھینکا کریں. میں ایک حدیث سناتا ہوں، آقا کا فرمان سناتا ہوں. حضور نے فرمایا ان ہڈیوں پہ پھر سے غذا لگتی ہے اور وہ جنات کی غذا ہے. اس کے پوری مستند اس کے ثبوت موجود ہیں. میں ایک صرف واقعہ سناتا ہوں ہڈیوں کا، صرف ایک واقعہ. ایک صاحب میرے پاس آئے، گھر میں صندوق کے اندر، بریف کیس کے اندر، الماری وارڈروب کے اندر آگ لگ جاتی تھی. کس نے لگائی؟ شرارت کی. چابی میرے پاس ہے، 2000 رکھے ہیں، مثلا 2 لاکھ لگے ہیں، سارے غائب یا تھوڑے سے پڑے ہیں. سونا غائب یا زیادہ سونا پڑا ہے، تھوڑا غائب یا تھوڑا پڑا ہے، سارا غائب. کون اٹھائے؟ اس پہ الزام، اس پہ الزام، جھگڑے، لڑائیاں. یہ صورتحال تھی. میں نے انہیں کچھ اعمال بتائے. ایک تو یہ بتایا گھر میں داخل ہوں، سلام اور کل واللہ، بڑی طاقت ہے اس میں، جادو کے لیے، جنات کے لیے. جس کے گھر میں جھگڑے ہوں، لڑائیاں ہوں، الجھنیں ہوں، فقر ہو، غربت ہو، تنگ دستی ہو، قرضے ہوں، ناکامی ہوں، مسائل ہوں، مشکلات ہوں، یہ زبردست وظیفہ ہے، بہت کمال وظیفہ ہے. سلام اور کل واللہ، سلام اور کل واللہ. ایک تو میں نے یہ عرض کیا ان کی خدمت میں. دوسرا میں نے ایک لفظ بتایا، اللہم بسمک کہف کتمیر. اللہم قرآن میں، بسم کا قرآن میں، کہف بھی قرآن میں، کتمیر بھی قرآن میں. میں نے کہا یہ کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں. اور تیسرا میں نے کہا جنات کی دعوتیں کریں، جو ستا رہے ہیں نا ان کی دعوتیں کریں. کیوں؟ منہ کھاوے تھے اکھ شرماوے. سن لیا تھا یہ پرانا لفظ سنا؟ منہ کھاوے تھے اکھ شرماوے. ان کی دعوتیں یہ ہے، آپ مرغی گوشت وغیرہ جو ہڈی ہے اسے پھینکیں نہیں، اسے صاف جگہ پہ رکھیں، اور صاف جگہ پہ رکھیں. اور اللہ کے حبیب کی روایت ہے کہ یہ جنات کی غذا ہے، اور آپ یہ کہیں کہ جنات آپ کی غذا، آپ کی دعوت ہے. میرے حضور نے فرمایا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا. دیکھیے میں وظائف اور واقعات بتاتا ہوں، بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں، بناتا نہیں ہوں ہر چیز. اور اگر پھر بھی شک ہو تو اپنی کی سائٹ پہ جا کے میرا ایک پیج، اس کا نام ہے اکابر پر اعتماد، ابھی چیک کریں. میرے ہر وظیفے، ہر عمل کی سند موجود ہے. بڑی بڑے مفتیان علماء کرام بیٹھے ہیں جو میری بیٹھ کے ایک ایک چیز کی سند کو دیکھ رہے ہیں. میں خود سند کو دیکھ رہا ہوں کہ کیا میری ہر وظیفے عمل کا کوئی ثبوت بھی ہے یا بغیر ثبوت کے امت کو میں نے شرک اور بدعت پہ لگایا ہوا ہے. ہاں ایک بندے کی اپنی ناواقفیت ہے اور کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے تو اس کا میں حل دوں گا اس کو. آپ ہڈیاں اٹھائیں، ہڈیاں رکھیں اور ہڈیوں کو کہہ دیں کہ میرے حبیب نے فرمایا جنات کی غذا ہے، آپ کو غذا دیتا ہوں. یہ عمل کرتا رہا، وظیفہ کرتا رہا، کل واللہ سلام پڑھتا رہا. کچھ عرصے کے بعد جنات نے آ کے خود کانوں میں کہنا شروع کر دیا. جنات نے آ کے خود کہنا شروع کر دیا. وہ کیا کہا کہ ہم آپ کا گھر کا کھاتے ہیں، اب آپ کو ستائیں، ہم جا رہے ہیں، آج کے بعد ہم آپ کو تکلیف نہیں دیں گے. اس گھر میں سکون ہی سکون اور چین ہی چین اور راحت ہی راحت تھی. میرے آقا کا ایک سنت عمل کہ خیال کرنا، ہڈیوں کو نہ پھینکنا. بظاہر کتے بلیاں چیل کوے کھائیں گے، لیکن یاد رکھنا وہ جنات کی غذا ہے اور جنات کھائیں گے تمہاری خیر خواہی چاہیں گے. جنات کھائیں گے تمہاری خیر خواہی چاہیں گے. یہ کرونا کا دور گزرا ہے، بڑا مشکل دور تھا. میں نے جس کو یہ ٹوٹکا بتایا، اب کچھ طبی ٹوٹکوں کی طرف آ رہا ہوں، تھوڑا سا وقت تھوڑا ہے. تو کرونا کی طرف آیا نظام،
آپ نا زیتون کا تیل، پوری دنیا کہتی ہے کہ زیتون کا تیل کہاں اینٹی بائیوٹک ہے، اینٹی سیپٹک ہے، کیا ہے کیا ہے۔ آپ زیتون کا تیل ڈراپر لے لیں، 3 قطرے ادھر 3 قطرے ادھر ناک میں ڈالیں زیتون کے تیل کے۔ اب اس کے فائدے سنیں۔ جن کو چھینکوں کا طوفان ہے، جو الرجی سے بیزار ہیں، جن کو خراٹوں کی تکلیف ہے، ان کے ساتھ کوئی سو نہیں سکتا، جن کی ناک کی ہڈی بڑھی ہوئی ہے، سائنس، جن کو پرانا نزلہ زکام ہے، جن کو پرانا سر درد ہے، ہاں، اور جو چاہتا ہے کہ میرے ناک میں کوئی وائرس، کوئی بیماری نہ رہے۔ دیکھیں ماسک کیوں لگاتے ہیں؟ اسی حصے کو بچانے کے لگاتے ہیں نا ماسک، اسی حصے کو۔ زیتون کا تیل کمال ہے۔ ہمارے ایک شیخ پورہ کے ایک درویش تھے، مدینہ منورہ میں مجھے ملے، کہ ہر سال حج پہ آتا ہوں، یہاں ایک وائرل ہوتا ہے وائرس، اس کی وجہ سے مجھے نزلہ زکام بخار ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ زیتون کا تیل ناک میں لگانا شروع کر دیں۔ اس نے لگایا اور حیرت انگیز طور پہ فائدہ، میرے پاس اس کی پوری سائنسی جسٹیفیکیشن، وضاحت اور پوری اس کا حوالہ ہے۔ دوسرا چیز، اگر آپ اپنی ناف کو تیل لگائیں، اب تو سائنس اس میں بہت، یہی ناف تھی جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں غذا دی تھی، اسی ناف کو بھول گئے۔ پرانے لوگ ناف کو تر رکھتے تھے۔ اگر چہرے کی رونق چاہیے اور پمپل چہرے پہ دانے نہیں چاہیے، غیر ضروری بال نہیں چاہیے، اور چہرہ ایسا ہو کہ کوئی آپ کو 20 سال نیچے سمجھے، اپنی ناف کو تر رکھیں تیل سے، یوں لگایا یا اچھی طرح مل دیا، دن میں 2-3 دفعہ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ میرے پاس اس کے سائنسی حوالے ہیں بہت زیادہ، میں سائنس کا طالب علم ہوں۔ اپنی زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ایک اور ٹوٹکا بتاتا ہوں آپ کو۔ جب بھی آٹا گوندیں، آٹا گوندنے سے پہلے 1 چٹکی کلونجی، 1 چٹکی سونف، 1 چٹکی اجوائن اس میں ڈال دیں۔ دنیا آرگینک کی طرف کس طرح ٹوٹ رہی ہے، کس طرح آ رہی ہے آرگینک کی طرف، فطرت کی طرف آ رہی ہے، اس کا آٹا گوندیں۔ وہ کبھی نہ پیٹ بڑھے گا، نہ ویٹ، نہ بلڈ پریشر، نہ شوگر، نہ کولیسٹرول، نہ یوریا، نہ فلاں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ روٹی کھا کے دیکھیں۔ چھوٹے سے ٹوٹکے ہیں جن کے ساتھ ہماری زندگیوں کی بہت صحتیں وابستہ ہیں، زندگیوں کی فٹنس اور زندگیوں کا نظام وابستہ ہے۔ آخری ٹوٹکا بتاتا ہوں، دعا کراتا ہوں۔ ایک ہمارے پاس بابا جی تھے پرانے دلی کے، بہت، وہ ایک پڑیا دیتے تھے، بتاتے کسی کو نہیں تھے۔ میں نے ان سے کہا، میں بابا جی بتاؤں۔ میں پیچھے پڑا، میں جاتا ہوں صحراؤں میں، انڈیا کے بارڈر پہ، وہاں بہاولپور کے آخر میں وہ جیپ ریلی ہوتی ہے، قلعہ ڈراور، اس سے بھی آ کے روحانی محفلوں کے لیے جاتا ہوں، شکار کے لیے نہیں۔ تو وہاں بڑی گاڑیاں چلتی ہیں، عام گاڑی نہیں چلتی۔ میں وہاں گیا، بابا جی کو ساتھ لے گیا، بابا جی کو، تو بابا جی وہ لے آئے، وہ محبت کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں پیر صحیح ہمارا دودھ قبول کرے، تازہ گائے کا دودھ، جس نے نہ کھاد کھائی، جڑی بوٹیاں کھائیں، سارا کچھ۔ وہ دودھ نہیں ہے، وہ تو کیا ہے؟ بابا جی نے دودھ پیا، 1 پیالہ بسم اللہ، دوسرا پیالہ بسم اللہ، تیسرا پیالہ بسم اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد لوٹے پہ ہاتھ پڑا بابا کے، کیونکہ بابا تو تھا چائے کا عادی، اندر کی مشین تو چائے کی بنی ہوئی تھی، دودھ کی تو بنی ہوئی نہیں تھی۔ اب بابا جی کو جب بڑا مروڑ، 1 بار 2 بار، آخر وہیں بیٹھ گئے۔ بابا جی زندگی کا پتہ نہیں، آپ تو بتا دیں، زندگی کا پتہ نہیں، آپ تو ٹوٹکا بتا دیں۔ بابا جی نے دیکھا کہ اللہ کرے میں نے خدمت کی، بابا جی نے مجھے ٹوٹکا بتا دیا، پھر اس کے بعد میں نے وہ ٹوٹکا کبھی چھپایا نہیں ہے۔ چینی 1 پاؤنڈ، مصری 1 پاؤنڈ، 250 گرام، میٹھا سوڈا 50 گرام، سب پودینہ 20 گرام، بس یہی ٹوٹکا۔ سب پودینہ پہلے میں 1 تولہ بتاتا تھا، تو تولہ جو ہے 10 گرام تھوڑا ہوتا ہے، 20 گرام۔ صرف اور صرف چینی مصری پیسنی ہے، میٹھا سوڈا اس میں پیسا ہوا ہوگا، اور اس کے بعد سب پودینہ خوب ملا کے اسے بند رکھیں گے، ہوا نہ لگے۔ آدھا چمچ، جو کہتا ہے میرا بلڈ پریشر کسی چیز سے کنٹرول نہیں ہوتا، جو کہتا ہے کہ بہت زیادہ گیس ہے، کھانے میں جلن، تیزابیت ہے بہت زیادہ، یہی ٹوٹکا ایلوپیتھی کے ایک بہت بڑی برانڈ کے نام پہ چل رہا ہے، میں نام نہیں لیتا، یہی ٹوٹکا ہے، اس میں صرف ایک فلیور ڈالا ہوا ہے، میں نام نہیں لیتا، بہت مہنگا چل رہا ہے، اور بندہ کہتا ہے میں وہ پوڑی کھاتا ہوں، یعنی وہ شاشا پوڑی، میں اس کو شاشا اگر میں کھاتا ہوں تو مجھے ٹھیک رہتی ہر چیز۔ یقین جانی اگر آپ نے فٹ رہنا ہے نا، موٹاپا، گیس، تبخیر، بواسیر، قبض، جلن، تیزابیت، ہائی بلڈ پریشر، اگر ان چیزوں سے محفوظ رہنا ہے، اپنے گھر میں یہ ٹوٹکا بنا کے رکھیں۔
उस शोख नौजवान को नसीहत में क्या करूं, परसों किसी की ताक में दीवाना मैं भी था। मिला तो बरसों के बाद भी, वो मिला तो बरसों के बाद भी मेरे लब पे कोई गिला न था। उसे मेरी चुप ने रुला दिया जिसे गुफ्तगू में कमाल था। वो जो उनके सामने आ गया, वो जो उनके सामने आ गया, वही रोशनी में नहा गया। अजब उसकी हैबत हुस्न थी, अजब उसका रंग जमाल था। मेरा दर्द कैसे वो जानता, मेरी बात कैसे वो मानता। वो तो खुद वफा के सफर में था, उसे रोकना भी महाल था। कहाँ जाओगे मुझे छोड़कर, मैं ये पूछ पूछ के थक गया। वो जवाब मुझको ना दे सका, वो तो खुद ही एक सवाल था। दमे वापसी उसे क्या हुआ, न वो रोशनी न वो ताजगी। वो सितारा कैसे बिखर गया, वो तो आप अपनी मिसाल था। मेरे दिल में था कि कहूँगा उससे, जो दिल पे रंज और मलाल था। जब वो आ गया मेरे सामने तो न रंज था न मलाल था। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डर है तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डर है तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। नींद से मेरा ताल्लुक बरसों से नहीं है, ख्वाब आ आ के मेरी छत पे टहलते क्यों हैं। न मैं जुगनू हूँ न दिया हूँ न मैं तारा हूँ, रोशनी वाले मेरे नाम से चलते क्यों हैं। या रब लकल हम्द कमा यंबगी बिजलाल वजहिका वाज़िम सुल्तानिक। परवरदिगार आलम, तेरे बंदे तेरी नेक बंदियां तेरे नाम सुनने के लिए आए। अल्लाह तुमने मुझे तौफीक दी, अल्लाह मेरे जज्बे सच्चे कर दे। इनका आना सच्चा है, मेरे जज्बे सच्चे कर दे। इनका आना सच्चा है, मेरे जज्बे सच्चे कर दे। इखलास अता फरमा, अपनी रज़ा अता फरमा। ए सखिया का, ए सखिया का मियाँ साहब वतन दयार में कहीं गए हैं, उनको सफर सफर में इज्जतें दे, बरकतें दे, खैरें दे, आफियतें दे। अल्लाह जितने हमारे मुखलिसीन बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, मुखलिसीन बैठे हैं, आफ्ताब साहब, अल्लाह इनकी इन इंतजामात के अपनी जज़ाए खैर के मुताबिक इनको जज़ाए अपनी शान के मुताबिक जज़ाए खैर अता फरमा। हमारी जितनी बहनें बेटियां बैठी हैं इनके नसीब दे दे, इनको बख्त दे दे, इनको मुकद्दर दे दे। दर दर के धक्कों से बचाना, दर दर की रुसवाइयों से बचाना, गैब से इज्जतों के ताज पहना दे, बरकतों के ताज बना दे, राहतें रहमतें दे दे। हमारी हाजिरी को अपनी शान के मुताबिक कबूल कर ले, जो तेरा नाम बताया उसमें अपनी शान के मुताबिक तासीर अता फरमा दे। बस करम कर दे, एक शफकत कर दे, जिस तरह यहाँ जमा है तू चाहे ऐसे जन्नत में भी जमा कर दे। तेरी भी कौन सी देर है, माफ भी कर दे, कबूल भी कर दे। आमीन आमीन।